نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کچھ نشستوں سے ہم غزوہ بدر کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے پچھلی نشست میں بہت ہی ایمان افروز واقعات دیکھے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرت و مدد کا جو وعدہ کر رکھا تھا وہ پورا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس حقیقت کو کہ فتح تعداد کی قلت و کثرت سے نہیں بلکہ ایمان و عزم اور اللہ کی تائید و اذن سے وابستہ ہوتی ہے، اس بارے میں یوں بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 249، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ گویا جنگ کا فیصلہ ہو جانے کے بعد قریش نے کیا کیا تھا؟ قریش نے راہ فرار اختیار کی، مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں گرفتار کرنے لگے۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ ان کے چہرے پر ناگواری دیکھ کر حضور نے اس کی وجہ پوچھی تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل پر غلبہ عطا کیا ہے، اس موقع پر ضروری تھا کہ ان دشمنان حق کو گرفتار کر کے پناہ دینے کی بجائے انہیں قتل کر دیا جاتا تاکہ باطل کی قوت پوری طرح مٹ جاتی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی جنگجو قید کر لیا جاتا تھا نا تو اس کی جان محترم ہو جاتی تھی، الا یہ کہ کسی ایسے جو جرائم کی وجہ سے وہ پکڑ میں آیا ہو جو اس کے قتل کا تقاضا کرتے ہوں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ جنگی قیدیوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس لیے قیدی بنانے سے قبل ان کو کچل دیا جانا ضروری تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس امر کی جانب یوں اشارہ فرمایا ہے، کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بہرحال جنگ کے بعد جنگ سے متعلق دونوں فریقوں کا جو حال ہوا وہ دلچسپ بھی ہے، عبرت انگیز بھی ہے اور ایمان افروز بھی ہے۔ اہل ایمان اللہ کی نصرت پر شاداں و فرحاں تھے، جبکہ اہل کفر اپنے کرتوتوں کی سزا پا کر بے حوصلہ اور بد دل ہو چکے تھے۔ اور اہل نفاق اور اہل کتاب کا حال تو سب سے ہی الگ تھا۔ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح نے بہت ہی غصے میں بھر دیا تھا، اور اب ان کی اسلام دشمنی چھپائے نہ چھپتی تھی۔ وہ نا قریش مکہ سے بھی زیادہ تل ملا رہے تھے، اور ان کی اسلام دشمنی نے ان کو اتنا مشتعل کر دیا تھا کہ وہ پاگلوں کی طرح جھاگ اڑانے اور اسلام کے خلاف زہر افشانی کرنے لگے تھے۔ جنگ کے نتائج و اثرات کے حوالے سے اگر ہم سب سے پہلے اہل ایمان کا ذکر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 2 تیز رفتار سوار بیک وقت بدر سے مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک مدینہ کی بلائی جانب سے شہر میں داخل ہو اور دوسرا زیریں جانب سے، اور اہل بلد کو فتح کی نوید سنا دیں۔ اور یہ 2 تیز رفتار سوار کون تھے؟ 2 صحابی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور حسن اتفاق آپ یہ دیکھیں کہ جنگ بدر کے یہ دونوں ساتھی جنگ موتا کے موقع پر کمانڈر مقرر ہوئے تھے اور وہاں جام شہادت نوش کر کے زندہ جاوید بن گئے تھے۔
انشاءاللہ تعالیٰ جنگ موتا کے واقعے پہ میں آپ کو ان کی شہادت کا قصہ ضرور سناؤں گی۔ اچھا، فتح کی بشارت آنے سے قبل مدینہ منورہ میں یہودیوں اور منافقوں نے طرح طرح کی افواہیں پھیلا رکھی تھیں۔ یاد رکھیے کہ جنگ ہمیشہ اسلحے اور پروپیگنڈے سے لڑی جاتی ہے۔ مخالفانہ ذرائع ابلاغ جو ہے جو یہ خبریں آتی ہیں، یہ اعصاب کو کمزور کرنے اور دشمن کے حوصلے پست کرنے میں بہت ہی زیادہ کارگر ہوتی ہیں، یا تیر سے بھی زیادہ کارگر۔ مدینہ منورہ سے جو مخلص مسلمان تھے، یعنی جو موسٹلی مسلمان مرد تھے وہ بڑی تعداد میں بدر جا چکے تھے، اس لیے مدینہ میں خواتین اور بچوں کے علاوہ چند ایک ہی مرد باقی رہ گئے تھے۔ تو ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی تھیں۔ ان لوگوں کے درمیان اہم ترین 3 شخصیتیں موجود تھیں۔ ایک حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مدینہ میں نبی پاک نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اور دوسرے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ زوجہ تھیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شدید بیماری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ میدان جنگ میں جانے کی بجائے مدینہ میں رہ کر اپنی زوجہ کی تیمارداری کریں، اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم بدر کے اگلے روز وفات پا گئی تھیں۔ پھر ان کے علاوہ جو تیسرے صحابی تھے جو وہاں پر رکے تھے مدینہ منورہ میں، وہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور مدینہ کے سابقون الاولون میں سے تھے۔ وہ بڑی شان کے مالک اور اسلام کے نہایت سچے فدائی تھے، اور یہ کبھی کسی میدان جہاد سے پیچھے نہیں رہے تھے، لیکن جنگ بدر کے موقع پر وہ موجود نہیں تھے۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کا علم ہوا تھا تو خیال تھا کہ آپ ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کرنے نکلے ہیں، کیونکہ ان کے اخلاص اور جذبہ جہاد پر کسی کو ذرا بھی شک و شبہ نہیں تھا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ مخلص صحابہ مدینہ میں موجود تھے، مگر اکثریت عورتوں، بچوں اور معذوروں کی تھی۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ قائم مقام امیر تھے اس وقت، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب سے پہلے انہیں خوشخبری سنائی تھی۔ اور ایک منافق نے انہیں دیکھا تو بھاگتا ہوا نکلا اور کہا، خدا کی قسم زید کے چہرے سے شکست خوردی ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ، چونکہ وہ خود میدان میں قتل ہو چکے ہیں اس لیے زید ان کی ناقہ پر سوار ہو کر میدان سے بھاگ آیا ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی اپنے محلوں میں اور قبائل کے درمیان فوراً پرانی افواہوں پر جھوٹ کی ایک نئی پٹی چڑھا دی تھی، اور یہ افواہیں چند لمحات میں ہر جانب پھیل گئی تھیں۔ اور جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کو فتح کی بشارت سنا دی، پھر بھی اسلام دشمن افواہوں کے زور پر ان کے بیان کو جھٹلاتے رہے۔ جس منافق نے ان کو شکست خوردہ قرار دیا تھا اس کی بات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 عمر بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی۔ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد اس وقت مدینہ پہنچے جب ہم جنت البقیع میں سیدہ رقیہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھ کر انہیں قبر میں اتار چکے تھے اور قبر پر مٹی ڈال رہے تھے۔ غم کے اس مقام پر فتح کی اس خوشخبری سے ہماری عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی۔ میرے خیال میں یہ بات قابل فہم ہے کہ مدینہ میں داخل ہوتے ہی جب سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع ملی ہوگی تو فتح کی خوشی کے باوجود اس خبر کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے ہوں گے، اور اس سانحے کی وجہ سے فتح کا جس انداز میں اعلان ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا ہوگا، اور اس چیز سے اسلام دشمن عناصر کو اپنی پروپیگنڈا مہم اور سازش کی اشاعت کا بھرپور موقع ان کے ہاتھ آ گیا تھا۔ دیکھیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی، مگر وہ عظیم باپ کے عظیم فرزند تھے۔ اللہ نے انہیں بڑی بے پناہ صلاحیتیں عطا کی تھیں۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کو الگ لے جا کر ان سے پوچھا، ابا جان جو خبر آپ لائے ہیں وہ درست ہے؟ کیا اہل اسلام فتح سے ہمکنار ہو چکے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں لخت جگر، باخدا یہ خبر سچی ہے۔
اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی اس منافق کے پاس پہنچے جو شکست کی افواہیں پھیلا رہا تھا۔ انہوں نے بڑی صلاحیت اور حوصلے سے اس کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے فلاں، سن لے، تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں فاتحانہ آیا چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم تجھے ان کے سامنے پیش کریں گے اور درخواست کریں گے کہ تیری گردن اڑا دی جائے۔ منافق جو تھا وہ یہ سن کر کانپنے لگا اور معذرت و لجاجت سے کہا، خدا کی قسم، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں نے لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ آپ دیکھیں کہ بظاہر تو یہ واقعہ بڑا معمولی سا ہے، مگر حقیقت میں یہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظریہ سچا اور اس کے ماننے والا اگر مخلص ہو تو اس کی برکات سے 10 برس کا نوعمر بچہ بھی نازک اور پیچیدہ معاملات کو خوب سمجھتا ہے، اور خاموش تماشائی یا بے تعلق شہری کی طرح بیٹھا نہیں رہتا، بلکہ اپنی زندگی اور شعور کا سکہ دشمنوں کے دلوں پر بٹھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت اتنا عظیم اور انقلابی تھا کہ آپ کے تربیت یافتہ سپاہی دنیا کی ہر مسلح فوج کا مقابلہ کر سکتے تھے اور ہر ٹیکنیک کا توڑ ڈھونڈ لیتے تھے، اور یہی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 برس کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ لشکر کی کمان کے لیے دربار رسالت سے مقرر کیے گئے تھے۔ بہرحال اس کے بعد ہم آگے چلیں تو پھر فاتح لشکر کی مدینہ واپسی کا معاملہ ہوا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد اور بشارت کے بعد جب جیش اسلام مدینہ میں وارد ہوا تو عجیب شان تھی۔ یہودیوں اور منافقین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ قریش کے معزز ترین سردار جنگی قیدی بنے فوج کے آگے آگے آ رہے تھے، اور آپ دیکھیں کہ یہ پورے عرب میں معروف لوگ تھے۔ سہیل بن عمرو، عباس بن عبد المطلب، نوفل بن حارث، ولید المحزومی، عمرو بن ابی سفیان، ان سے کون واقف نہیں تھا؟ یہ جنگی قیدیوں کے آگے آگے تھے اور ان کے ساتھی ان کے پیچھے آ رہے تھے، اور ان کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ جنگی قیدیوں کے پیچھے فاتح فوج تھی، اور ان سب کے درمیان اس فوج کا سپہ سالار اعظم تھا جو فتح پر بلا شبہ مسرور تو تھا، مگر وہاں کبر اور غرور نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ مدینہ کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے تھے، مبارکباد اور تکبیر و تحمید سے فضا گونج اٹھی تھی۔ سب سے پہلے اوس کے سردار اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے ملے اور مبارکباد دیتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں۔ میرا مدینے میں رہ جانا محض اس وجہ سے تھا کہ میرے خیال میں آپ تجارتی قافلے سے تعرض کرنے نکلے تھے۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ کا مقابلہ قریش کے لشکر سے ہوگا تو میں ہرگز پیچھے نہ رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار کی یہ باتیں سنی تو فرمایا، صدقتا، یعنی تو نے سچ کہا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اہل یثرب نے جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا وہ روحہ کہلاتا ہے، اور مدینہ منورہ سے بدر کی جانب 30 یا 40 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں پر مسلمانوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی تو آپ کے نوجوان صحابی حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یاروں، کس بات پر مبارک دیتے ہو؟ باخدا ہمارے مخالفین تو قربانی کے جانوروں کی مانند تھے جنہیں ہم نے گاجر مولی کی طرح کاٹ پھینکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرجوش نوجوان کی یہ سادہ اور دلچسپ بات سنی تو آپ مسکرائے اور فرمایا، اے بھتیجے، وہ معمولی لوگ نہیں تھے بلکہ ذی وقار سردار تھے۔ سرزمین عرب پر ان سے زیادہ معزز اور طاقتور کوئی نہ تھا، مگر وہ اللہ کے مقابلے پر نکلے تو اللہ نے ان کو مغلوب اور رسوا کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے اندر بڑی عبرت اور عظمت ہے۔ آپ نے شکست خوردہ دشمن کو حقیر جاننے کی بجائے ان کی شان و شوکت کا اعتراف کیا۔ یہ آپ کی وسیع الظرفی تھی اور آپ کی خدا خوفی کی بھی علامت۔
اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بہترین داعیانہ کردار کی بھی جھلک پائی جاتی ہے، کیونکہ جو لوگ قتل ہو چکے تھے ان کے اسیر ساتھیوں اور مکے میں ان کے ورثہ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ پیغمبرانہ الفاظ نہایت معجزہ تھے۔ فتح کے وقت کامیابی کے نشے سے مخمور نہ ہو جانا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ ان جنگی قیدیوں کے دل جیتنا چاہتے تھے، یہی داعیانہ شان ہے۔ جنگ کے بعد کفار مکہ ہزیمت اور آر کی وجہ سے دیگر قبائل سے نہ پھر منہ چھپاتے پھر رہے تھے، مگر یہود اور مشرکین اور منافقین کی صفوں میں ان کے ہمدردان کی ہمت بندھانے میں مشغول رہے۔ گویا کفار مکہ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ تو بدر کے میدان میں شکست کھا گیا اور ان کی تعداد 70 تھی، اور ان میں قریش کے بڑے بڑے رؤساء اور زعماء تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڑھے میں ڈال کر مٹی سے ڈھانپ دیا تھا۔ ان کو اصحاب القلیب گڑھے والے بھی کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کرنے کے بعد ان سے خطاب فرمایا تھا۔ ابن اسحاق اور دیگر مورخین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ محمد احمد باشمیل نے اپنی مشہور کتاب غزوہ بدر الکبریٰ کے صفحہ نمبر 177 پر ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے گڑھے والوں، میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے سچا پایا ہے۔ تم بتاؤ، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا یا نہیں؟ اور دوسری روایت میں ہے کہ اے گڑھے والوں، تم نبی کے بدترین رشتہ دار ثابت ہوئے۔ تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ دوسروں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے گھر سے نکال دیا جبکہ دوسرے لوگوں نے مجھے اپنے ہاں پناہ دی۔ تم نے میرے ساتھ جنگ لڑی جبکہ دوسرے میری مدد کو آئے۔ اس موقع پر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہیں حالانکہ یہ مر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ جان چکے ہیں کہ ان کے رب نے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ حق ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، جو کچھ میں نے کہا ہے وہ انہوں نے سن لیا ہے، کیونکہ اللہ نے خصوصی طور پر ان کو یہ سنوا دیا۔ یہ جو مردوں کا سننا ہے، یہ مسئلہ خاصا معروف ہے اور اس پر بڑی بحثیں علماء کے درمیان ہو چکی ہیں۔ قرآن مجید میں بہت واضح الفاظ میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ مردے نہیں سن سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی یہ ایک معجزہ ہے کہ اس خاص موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مقتولین بدر کو سنوا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہرحال جنگی قیدیوں کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی تعداد بھی 70 کے لگ بھگ تھی۔ انہیں گرفتار کر کے مدینہ کی جانب لے کر جایا گیا اور ان قیدیوں میں سے صرف 2 کو ان کے ناقابل معافی جرائم کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ یہ 2 تھے عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث بن کلدہ۔ یہ دونوں ہی اپنی اسلام دشمنی کے لیے بہت بدنام تھے، اور عقبہ بن ابی معیط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں بہت سے مظالم ڈھا چکا تھا۔ آپ کو حرم میں نماز کی حالت میں ستانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ کبھی آپ کے گلے میں چادر ڈال کر مڑوڑتا، یہاں تک کہ آپ کا سانس گھٹنے لگتا۔ ایک بار اس بدبخت نے تو ایک مردہ اونٹ کی اوجڑی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی تھی۔ اس وقت آپ حالت سجدہ میں تھے۔ اس طرح نضر بن حارث نے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے گانے بجانے والی لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں، اور رستم اور اسفندیار کے قصے ایران سے خرید کر لایا کرتا تھا تاکہ لوگ قرآن سننے کی بجائے ان افسانوی قصوں میں محو رہیں۔ قرآن مجید کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں لہو الحدیث کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 1 منزل کے فاصلے پر صفرہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے حکم دیا کہ نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ نضر کی بیٹی، اس کا نام قتیلہ بتایا جاتا ہے، بڑی قادر الکلام شاعرہ تھی۔ جب نضر کے قتل کی خبر مکہ پہنچی تو اس نے ایک دردناک مرثیہ لکھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی چند اشعار لکھے گئے تھے۔
اپنے باپ کی گرفتاری اور پھر اس حالت میں قتل کا جو دردناک نقشہ شاعرہ نے کھینچا ہے وہ بڑا ہی پرتاثیر ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ اشعار پہنچے تو آپ نے فرمایا اگر یہ اشعار نظر کے قتل سے قبل مجھ تک پہنچ جاتے تو میں اسے معاف کر دیتا۔ گویا اس کے ایک ایک مصرے سے درد اور غم اور حزن کے احساسات پھوٹتے ہیں۔ بہرحال مورخین کی یہ جو رائے ہے اس سے ابن ہشام نے اختلاف کیا ہے، اور محمد احمد باشمیل نے بھی لکھا ہے کہ یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اشارے سے دیا تھا، اور مجھے بھی یہی رائے درست معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم ارق الزبیہ کے مقام پر دیا گیا۔ اس حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مایہ ناز صحابی حضرت عاصم بن ثابت بن افلا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت عاصم عظیم مجاہد اور نڈر سپاہی تھے، وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، اور واقعہ رجی میں وہ شہید ہوئے۔ یہ 6 صحابہ کے امیر تھے جنہیں کفار نے رجی کے مقام پر شہید کیا تھا۔ امیر جماعت اور 3 دیگر صحابہ بھی شہید ہو گئے تھے، جبکہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کر لیے گئے تھے اور بعد میں مکہ لے جا کر انہیں پھانسی دے دی گئی تھی۔ عقبہ بن ابی معیط بڑا چرب زبان تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا تو وہ کہنے لگا اے محمد مجھے قتل کروانا چاہتے ہو؟ سارے قریش کے درمیان سے مجھے ہی کیوں نشانہ بنا رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرتوتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کرتے ہوئے کہا فاطمہ نے آ کر میری پیٹھ سے اوجھڑی ہٹائی، وہ میرے کپڑے دھوتی جاتی تھی اور فرتے غم سے روتی جاتی تھی۔ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے اگر مزید بات کریں تو جو رہائی پانے والے تھے ان میں سب سے پہلے جو تھے وہ ابو وداع الحارث بن زبیرہ تھے۔ ان کے بیٹے مطلب بن ابی وداع نے ان کا فدیہ مکے سے آ کر ادا کیا تھا اور انہیں چھڑوا لیا تھا۔ دونوں باپ بیٹا فتح مکہ کے دن اکٹھے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ پھر مساوات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہترین نمونہ ہمیں یہاں جنگ بدر کے بعد قیدیوں کے ساتھ دیکھنے میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی کا معاملہ کیا تھا۔ آپ نے جنگی قیدی صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیے تھے اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے اپنے قیدی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں اگرچہ خود بھوکے ہوں۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کا بھی حکم دیا گیا تھا اور جن کے کپڑے پھٹ گئے تھے ان کو نئے کپڑے پہنانے کی بھی تلقین فرمائی تھی۔ اور مدینہ پہنچنے کے بعد پہلی رات کو تمام قیدی مسجد نبوی کے صحن میں رکھے گئے تھے۔ اس خدشے کے پیش نظر کہ کوئی قیدی بھاگ نہ جائے ان سب کو بیڑیاں پہنا دی گئی تھیں اور قیدیوں کے گرد پہرے کا بھی بہترین اور مناسب اہتمام کیا گیا تھا۔ قیدیوں کے درمیان آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ جنگ میں زخمی ہو گئے تھے اور زخموں کی وجہ سے ان کے کراہنے کی آواز حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سنائی دیتی تھی۔ چچا کی تکلیف نے اللہ کے نبی کو بے چین کر رکھا تھا۔ جنگ کی اعصاب شکن تھکاوٹ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آپ مسلسل کروٹیں بدل رہے تھے۔ تو اس وقت پہرا دینے والے ایک صحابی نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا عباس کے کراہنے کی آواز میری نیند اڑا دیتی ہے۔ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے چینی فطری تھی اور تقاضائے بشری کے عین مطابق تھی۔ صحابی نے آپ کی بے قراری دیکھ کر خاموشی سے جا کر عباس بن عبد المطلب کی بیڑیاں اتار دی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں عباس آرام کی نیند سو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز سنائی نہ دی تو آپ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، جس کے جواب میں صحابی نے ماجرا بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو سب قیدیوں کی بیڑیاں اتار دو یا عباس کو بھی بیڑیاں پہنا دو۔ یہ تھی مساوات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں کہ ہمارے دور میں مساوات محمدی کی اصطلاح تو کچھ لوگوں نے بہت استعمال کی ہے، مگر جس ظلم و ستم اور
دشمنی اور بے انصافی سے انہوں نے عام لوگوں کے حقوق چھینے ہیں اور اپنے عزیز رشتہ داروں اور چہیتوں کو اندھا دھند نوازا ہے، اسے دیکھ کر انسانیت سر پیٹ کر رہ جاتی ہے۔ سیرت کے نمونے صرف ایک کہانی کی طرح سننے کے لیے نہیں ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور ان پر عمل کون کرتے نظر آتے ہیں؟ صحابہ کرام صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمونوں پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے جنگی قیدیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، اس کی بہت سی مثالیں تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ زرارہ بن عمیر المعروف ابو عزیز مکی مصعب بن عمیر کا بھائی تھا اور جنگی قیدیوں میں شامل تھا۔ اس کا اپنا بیان ہے کہ میں انصار کے اس گھرانے میں تھا جو وہ انتہائی نیک نفس لوگ تھے، پاک طبیعت، بہترین اخلاق کے مالک لوگ تھے۔ دوپہر اور شام کو کھانے کا وقت ہوتا تھا تو خود کھجوریں کھا رہے ہوتے تھے، مگر مجھے ہمیشہ روٹی کھلاتے تھے، اور میں نہ ان کو اس حال میں دیکھ کر شرمسار ہو جاتا تھا، مگر وہ میرے ساتھ مسلسل نیکی اور حسن اخلاق ہی کا معاملہ کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا حسن اخلاق عطا فرما دے۔ ہم نے جو کچھ بدر کے ان واقعات سے سیکھا، ان پر عمل کرنے والا بنا دے، انہیں آگے اپنی نسلوں تک پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔